چوتھا سپارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 96 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ فِيهِ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں ظاہر، مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا اس کو امن ملا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر، حج البیت، حج کرنا اس گھر کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راستہ چلنے کی۔ ومن کفر، اور جو نہ مانے، انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا جہان کے لوگوں کی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کی تعمیر سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر کی، اور اس کے بعد اس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے اس کی تعمیر کی، جو اسماعیل علیہ السلام کی بنو جرہم میں شادی ہوئی تھی، ان قبیلے والوں نے اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد قوم عمالقہ ہے، اس نے اس کی تعمیر کی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 35 سال تھی جب قریش مکہ نے اس کی تعمیر کی، اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ حجر اسود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پر رکھ کر جو ہے اس کے مقام تک رکھا، جس پر وہ جھگڑ رہے تھے کہ کون رکھے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کی، پھر عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی۔ اب جو تعمیر ہے یہ ترکی حکومت میں سلطان مراد کے زمانے میں ہوئی ہے، جو اب تک قائم ہے۔ یعنی جو موجودہ تعمیر ہے بیت اللہ کی، اس وقت وہ جو کمرہ وہاں پہ موجود ہے یہ ترکوں کی تعمیر کی ہوئی ہے۔ یہ سلطان مراد ہوئے ہیں ترکی کے، ان کے دور میں یہ موجودہ بیت اللہ جو ہے تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد یہ سعودی عرب کی حکومت ہے، انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے بیت اللہ کی توسیع کا انتظام کیا، ارد گرد کے جو برآمدے ہیں ان کی توسیع کی، اور تقریباً اب تک جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اسی طرح حاجیوں کے لیے جو ضرورتیں ہیں اس کا بڑے اچھے اور بہتر انداز سے انہوں نے انتظام کیا ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے۔ یاد رکھیں لفظ حج بھی ہوتا ہے، حج بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس گھر کا حج کرے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں، تو حج اور حج دونوں ہی قرآن میں استعمال ہوئے۔ اور حج کس پہ فرض ہے؟ یاد رہے کہ مشرکین حج کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اور یہودی نماز پڑھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، سمجھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بلغ زادا وراحلا تبلغه الى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا وذلک ان اللہ تبارک وتعالی یقول وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی توشے کا اور سواری کا مالک بن جائے، حج کس پر فرض ہوتا ہے نا، اس کا جواب ہے حج اس شخص پہ فرض ہوتا ہے جس کے پاس توشہ ہو اور سواری کا انتظام ہو۔
آسانی کے لیے آپ سمجھ لیں کہ جس کے پاس آنے جانے کا ٹکٹ ہو، راستے میں خرچہ کر سکتا ہو، مکہ اور مدینہ میں جو اخراجات ہیں وہ اس کے پاس ہوں، اور اسی طرح اگر مرد ہے، اس کا آل اولاد ہے، وہ اتنا خرچہ دے جائے، انتظام ہو کہ آنے تک ان کو مسئلہ نہ ہو، تو اس شخص پہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یا یہ بھی یاد رہے کہ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو کوئی نفلی کام اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے نماز فرض ہے، اس کا ٹائم ہو گیا ظہر کا، اب آدمی ظہر کی نماز نہ پڑھے، عصر تک نفلیں پڑھتے رہے، تو نہ تو وہ ثواب کو پہنچ سکتا ہے، نہ وہ اس کا فرض ادا ہوگا۔ ظہر کے پڑھنے سے ہی فرض ادا ہوگا۔ جب حج فرض ہو جائے تو جتنے بھی نفلی کام کر لے وہ حج کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ اور حج کی فرضیت کے لیے مرد پر کیا ہے کہ سامان سفر ہو، ٹکٹ کا انتظام ہو، اس دور میں کرونا ویکسین بھی لگی ہو، اور بیوی بچوں کا خرچہ بھی اتنا ہو کہ وہ دے کے جائے اور آئندہ آنے تک وہ خرچہ ان کے لیے کافی ہو جائے، اس شخص پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور عورت پر کب حج کرنا فرض ہوتا ہے؟ یہ اس وقت اس کے پر فرض ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی زاد اور راحلہ ہو، سواری کا انتظام ہو، اور کھانے پینے کا انتظام ہو، خرچے کا انتظام ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم کا انتظام ہو، اس کا شوہر ساتھ ہو، یا بیٹا ساتھ ہو، یا بھائی ساتھ ہو، یا ماموں ساتھ ہو۔ اگر ان محرم رشتہ داروں میں سے کوئی ساتھ ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ وہ جا رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی چلیے۔ لیکن اگر کوئی محرم کا ساتھ نہیں مل رہا اس کو، اس کے جو محرم ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج پہ جا سکے، لیکن اس کے پاس ہیں، اب یہ حج پہ نہیں جا سکتے۔ یہ انتظار کرے، یا تو اس کا محرم جانے والا مل جائے، یا اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ یہ محرم کو ساتھ لے کر حج کر سکے۔ سمجھے بھائی؟ تو حج مرد پہ کیسے فرض ہوتا ہے، عورت پہ کیسے فرض ہوتا ہے، کہ بھائی آپ کو سمجھ آ گئی بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس سامان سفر موجود ہے، سواری کا انتظام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود حج نہیں کرتا، حج پہ نہیں جاتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایسا آدمی یہودی ہو کے مرے، یا یعنی اللہ کو اس کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کی بیوی حج پر چلی گئی، اور اس آدمی کا نام جو ہے مجاہدین میں لکھا ہوا تھا، اس نے جہاد پر جانا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اس شخص کو فرمایا حج ما امراتک، اپنی گھر والی کے ساتھ جا کے حج کرو، اپنی گھر والی کے ساتھ جا کے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ عورت کے ساتھ محرم کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ یہاں تو جو ہے وہ اب ماشاءاللہ کسی بھی وہ گروپ لیڈر یہ کیا ہوتے ہیں جو حج عمرہ کرواتے ہیں، تو وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑی جلدی انتظام کر دیتے ہیں محرم کا، تو ادھر جا کے نہ محرم ملتا ہے، وہاں جو ہے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ جو ہمارے پاکستانی ہیں یہ تو ویسے گواچے رہتے ہیں، ان کی تو بیویوں کا نہیں پتہ ہوتا وہ بیچاری کہاں، پھر اللہ کے گھر کے سامنے یا اللہ بیگم ملا دے، وہ پیچھے دیکھتا تو وہ کھڑی ہوتی ہے، پھر کہتا کچھ اور ہی مانگ لیتا۔ اب ملیشیا والوں کو دیکھیں، انڈونیشیا والوں کو دیکھیں، مجال ہے کو بندہ آگے پیچھے ہو جائے، ہمارے پاکستانیوں کو تو بیویاں نہیں ملتی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے یا اللہ بیگم آ جائے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، وہ قبولیت کی جگہ ہیں تو وہاں بیگم مل جاتی ہے، کہیں اور ہو تو پتہ نہیں کیا ہو۔ یاد رکھیں کہ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے، ہم تربیت نہیں کرتے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جو حج کر چکے ہیں اور حج کے صرف 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ آپ سن لیں باری باری، کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں اتنا پتہ ہے کہ فیصل آبادی ہوٹل فلانی جگہ ہے، کراچی والوں کا ہوٹل فلانی جگہ ہے، اور جناب یہ جو تربیتی پروگرام ہوتے ہیں اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے آپ 2 احرام لے لو اور جناب وہ بیلٹیں لے لو، یہ یعنی ساری انتظامی باتیں بتائی جاتی ہیں
جو حج کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، یاد رکھیں کہ 3 فرض ہیں، 6 واجب ہیں۔ اب بتائیں اس کو یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ لیکن آپ یقین کریں کہ لوگوں کو صحیح طور پہ تلبیہ بھی یاد نہیں ہوتا۔ جو لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، ان کو آپ کسی مفتی کے سامنے بٹھائیں، میں آپ کو عجیب بات بتانے لگا ہوں، ان کو آپ کسی مفتی کے سامنے بٹھائیں اور اسے پوچھیں بھئی آپ نے وہاں پہ کیا کیا تھا، آپ یقین کریں کہ ہو سکتا ہے 10 افراد میں سے 8 پر دم آ چکا ہو اور ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ یعنی بکرا دینا ان پہ لازم ہو جاتا ہے، ایسی ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، لیکن علم ہی نہیں ہوتا۔ میں الحمدللہ آپ کو جو ہے ایک سمجھے تجربے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ آپ جس نے حج کیا ہو یا عمرہ کیا ہو، اس کے حالات کسی مفتی کے سامنے اس کو کیسے سناؤ، تم نے صحیح کیسے کی، طواف کیسے کیا، عرفہ میں کیسے گئے، ٹھیک ہے، شیطان کو کنکر کیسے مارے، کیا ہوا۔ بلکہ جو عورتیں ہیں نا، یہ تو میرا خیال ہے کہ اکثر عورتوں پہ دم آیا ہوتا ہے، کنکر مارنے تو یہ جاتی ہی نہیں ہے، یہ ساری یوسف صاحب کو کہہ دیں گے جاؤ جی میرے اللہ پتھر مار دیں گے۔ وہ ہمارے مولانا ہے نا مکی صاحب، وہ فرما رہے کہ میرے ساتھ ایک آدمی تھا اور وہ جو ہے نا میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، وہ دوست تھا میرا، ہم جا رہے باتیں کرتے، حج میں ہم نے کنکر مارنے جا رہا تھا، تو میں اس کو سمجھا رہا ہوں بھائی کنکر جو ہے نا وہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنے ہم جو ہے نا وہ مزدلفہ سے اٹھاتے ہیں، ہاں جی۔ تو اب اس کو میں ساری باتیں سمجھا رہا ہوں، کہنے لگے اس نے میرے سے ہاتھ چھڑایا اور جا کے اس کو جو ہے نا مارنا شروع کر دیا، او کھوچے کا بچہ تو نے ہمارا ستیہ ناش کیا، جوتیاں کیا ماری، کہنے لگے لوگوں نے اس کو پتھر مارنا شروع کر دی، ہاں جی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ واپس آیا تو لہو لہان تھا۔ بھائی جوتے مارنے سے یہ فرض ادا نہیں ہوتا، یہ تو جو حکم ہے اس کو پورا کرو۔ شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہے، اس کو قابو کرو، سمجھے بھائی۔ تو یاد رکھے عورتیں جو کنکر مارنے پہ قدرت رکھتی ہیں وہ اپنا وکیل نہیں بنا سکتی، خود مارے کنکر جا کے، یہ مردوں کو دے دیتی ہے اللہ جی ہماری طرف سے بھی جو ہے نا کنکر مار دینا۔ ہاں جہاں پہ حجر اسود ہے وہاں پہ اللہ کے فضل سے ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہے۔ عورتیں جو ہے نا وہ کہتی ہے بس جان ہماری ادھر ہی نکل جائے۔ یاد رکھیں اگر ایک آدمی حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکے تو بھائی اس کا متبادل موجود ہے، ایسے ہاتھوں کو کر کے چوم لے تو اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے کنکریاں مارنے کا متبادل نہیں ہے، بغیر عذر کے۔ جس طرح ہماری عورتیں اچھی بلی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ گھر میں پھر رہی ہیں، سارے کام کر رہی ہیں، لیکن 1 رکعت نماز کی کھڑے ہو کے پڑھیں گے، باقی 3 رکعتیں بیٹھ کے پڑھیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یاد رکھیں اگر کسی نے بغیر عذر کے فرض میں یا سنتوں میں یا واجب میں بغیر عذر کے قیام چھوڑ دیا، اور قیام کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ اگر نفل میں بغیر کسی عذر کے نیچے بیٹھ کے نماز پڑھی، بیٹھ کے نماز پڑھی، اس کو ثواب ملے گا لیکن آدھا ملے گا۔ لیکن فرضوں میں، سنتوں میں، واجبات میں بغیر عذر کے قیام جو فرض ہے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح عورتیں عادی آستین ہوتی ہیں یا سر پہ دوپٹہ ایسا لیا ہوتا ہے کہ جس سے بالوں کا رنگ نمایاں ہوتا ہے، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ مرد تو چلو مسجدوں میں آ کے کچھ مسئلے سن لیتے ہیں، عورتوں کے پاس تو یہ بھی انتظام نہیں، اور مرد جو ہے گھر جا کے بتا بھی نہیں سکتے بیچارے، گھر میں بھی رہنا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو یہ بتایا کرو، اس پہ کوئی آزمائش آ گئی اس میں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو سمجھے بھائی، تو مردوں کے حج کے فرض ہونے کے لیے زاد، راحلہ اور گھر کے لیے کھانے پینے کا انتظام، اور عورتوں کے حج فرض ہونے کے لیے کیا ہے؟ زاد، راحلہ اور نمبر 3 محرم کا انتظام۔ اگر اس میں سے کوئی چیز نہ ہو تو پھر حج فرض نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر، حج البیت، حج کرنا اس گھر کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنا دیا تو اللہ نے فرمایا کہ اب لوگوں کو آواز لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ اللہ کا گھر بن گیا، اب حج کے لیے آؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، دور دراز سے لوگ دبلی پتلی اونٹنیوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنے آئیں گے۔
ابراہیم علیہ السلام کی آواز تھی، اللہ پاک نے جس جس کے نصیب میں حج لکھا تھا، وہ ماں کے رحم میں تھا، عالم ارواح میں تھا، اس نے لبیک کہا۔ جس نے ایک دفعہ لبیک کہا وہ ایک دفعہ حج کرے گا، جس نے 2 دفعہ کہا، 10 دفعہ کہا، ہمیں ایک حصہ ملے، کہنے لگے میرا یہ 25واں حج ہے۔ تو جتنی دفعہ کسی نے لبیک کہا وہ انشاءاللہ جو ہے وہاں پہنچے ہی پہنچے، سمجھے بھائی؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کی برکت ہے کہ جس نے بھی اس آواز پہ لبیک کہا تھا اس کے مقدر میں حج ہے۔ باقی ہم نے تقدیر نہیں پڑھی کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، اسباب کے مکلف ہیں کہ جب انسان کے پاس سواری کا انتظام ہو، ٹکٹ کا انتظام ہو جائے، تو اگر وہ حج درخواست نہیں دیتا تو سمجھے وہ گنہگار ہے۔ اور بھائی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ یقین کریں کہ آپ کتنے پیسوں والوں کو دیکھیں گے، ان کے مقدر میں شاید حج نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے ملا، پتہ نہیں کتنے ملکوں کا اس نے سفر کیا ہوا تھا، یورپ میں پھرا ہوا اور روس میں، کتنے ملکوں میں وہ گیا ہوا۔ میں نے کہا کہ تیرے پاسپورٹ پر اتنے ملکوں کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی، اللہ نے قیامت کے دن کہہ دیا کہ میرے گھر کی سٹیمپ بھی تجھے بری لگتی تھی، وہ نہیں لگوا سکا۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں بار بار حاضری کی سعادت نصیب ہو، روزہ رسول کی حاضری نصیب ہو، اللہ کے گھر کی حاضری نصیب ہو۔ یقین کریں ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ روزہ رسول بھی ہمارے لیے بند ہو گیا، اللہ معاف کرے، مسجد حرام بھی بند ہو گئی، کہ ہمارے گناہوں کی نحوست اور کیا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ فرمائے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر، حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو قدرت رکھتا ہے اس کی طرف راستہ چلنے کی۔ اور قدرت فرضیت کیسے ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، سواری کا انتظام، کھانے پینے خرچے کا انتظام، اور مرد کے لیے جو اس کی کفالت میں لوگ ہیں ان کے خرچے کا انتظام، تو مرد پہ حج فرض ہے۔ عورت کے لیے کیا شرطیں ہیں کہ کھانے کا انتظام ہو، آنے جانے کے خرچے کا انتظام ہو، اور محرم کا انتظام ہو، پھر اس پہ حج فرض ہوتا ہے۔ ومن کفر، اور جو نہ مانے، کفران کرے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے پھر بھی حج نہیں کرتا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے جہان کے لوگوں کی۔ تم حج کے جاؤ گے تو تمہارا بھلا ہوگا، تمہارا فائدہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی شان میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ لوگوں سے کیا ہے؟ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔